مدینہ ثانی پاک دھرتی اور سوہنی مٹی پر جی جان نچھاور کرنے والے سپوت جہاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں، وہیں اسی مٹی میں کچھ آستین کے سانپوں، خونخوار بھیڑیوں اور خطرناک مگرمچھوں نے بھی آنکھ کھولی ہے جو قوم کے لیے باعث شرمندگی اور وجہ اذیت ہیں۔ یہ میر جعفر اور میر صادق افراد کی وجہ سے ہمارا ایک بازو مشرقی پاکستان کٹ گیا، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہوا۔ یہ ضمیر فروش، وطن فروش اور ملت فروش لوگ چند ٹکوں کے لیے مادری وطن کی آبرو بیچتے ہیں، عزت داؤ پر لگاتے ہیں، وطن کو دنیا بھر میں رسوا کرتے ہیں۔ انہی بدنام زمانہ لوگوں میں اس وقت کے میر جعفروں میں ایک نام فیصل رضا عابدی کا ہے۔ یہ شخص اپنی چرب زبانی، اپنی سیاہ کاریوں اور اپنی ملک دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے وطن عزیز کو ناقابل تلافی نقصان دے چکا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے صرف یہ کوٹ پہنا ہے، ڈرنا اس دن سے جس دن ہم نے جیکٹیں پہننا سیکھ لی۔ جیکٹیں پہننے کے لیے تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، نفرت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس بہت ہے۔ سابق سینیٹر اور پیپلز پارٹی کا مرکزی رہنما فیصل رضا عابدی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سرعام ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، اشتعال انگیز بیانات کے ذریعے امن و آشتی کو سبوتاژ کرتے ہیں۔ فیصل رضا عابدی وطن عزیز میں سرگرم ایران نواز مختلف کالعدم تنظیموں کے روح رواں ہیں۔ پارا چنار سے لے کر گلگت سکردو تک یہ شخص مخصوص فرقے کے پرتشدد اجتماعات میں شرکت کرتا ہے اور نفرت پھیلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال ماہ محرم میں گلگت بلتستان حکومت نے صوبے میں اس کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ شخص سرعام جدید ترین اسلحہ لہراتا ہے۔ کئی جید علماء کرام کی شہادت کے پیچھے فیصل رضا عابدی گینگ کا نام بتایا جاتا ہے۔ فیصل رضا عابدی کس قدر شرپسند ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پارا چنار کے اہل تشیع کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے ہتھیار آرمی کے پاس کبھی جمع مت کرانا، ہمیں سیکیورٹی اداروں پر ایک پائی کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اہل تشیع کی ٹارگٹ کلنگ بند کی جائے ورنہ کل کو 5-6 سپاہی صحابہ کے مارے گئے تو فیصل رضا عابدی کو گرفتار مت کرنا۔ اسی طرح دن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو دھمکی دی کہ اگر انصاف نہ کیا گیا تو ہم ایران چلے جائیں گے۔ وطن عزیز میں نئی حکومت معرض وجود میں آئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کا پہلا دورہ کر کے ایرانی لابی کی امیدوں پر جب پانی پھیرا تو فیصل رضا عابدی جیسے لوگ کانٹوں پر لوٹے۔ وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس نے مل کر ملک میں پانی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ڈیموں کی تعمیر کا چندہ شروع کیا تو ایران نے فیصل رضا عابدی کو میدان میں اتارا۔ انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا اور یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ میں امریکہ میں جا کر ریسرچ کر کے آیا ہوں کہ پاکستان میں پانی کا کوئی بحران پیدا نہیں ہو رہا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فیصل رضا عابدی نے چیف جسٹس اور عدلیہ کے خلاف نازیبا الفاظ بھی ادا کیے۔ پانی کے ریزرو کی بات کی، میں آپ کو بتاؤں کہ ان پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میں امریکہ میں نے ایک ریسرچ سینٹر کا آغاز کیا ہے اور میں نے بہت وسیع پیمانے پہ وہاں ریسرچ کی ہے۔ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو لوگ بول رہے ہیں نا کہ پاکستان میں پانی کا ذخیرہ ختم ہونے والا ہے، وہ ایمکو اور جائلو کی جنگل میں رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا پانی کا ریزرو امریکہ کے پاس ہے، لیک مشیگن اور اس کے اطراف میں جتنی بھی وہ لیکس ہیں، اور دنیا کا دوسرا بڑا پانی کا ریزرو پاکستان کے پاس ہے۔ لیکن کہاں ہے، کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ بے شک ڈیم بہت ضروری ہیں لیکن یہ جھوٹ نہ بولو کہ پاکستان میں پانی کا ریزرو نہیں ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا پانی کا ریزرو پاکستان میں ہے۔ دنیا کی تمام آنے والی جنگیں وہ پانی کے ذخیروں کے اوپر ہیں۔ دنیا کی ایون کے کرنسی کی جو مقدار ہے وہ بھی پانی کے ریزرو کے اوپر جانے والی ہے۔ اب وہ ریزرو کدھر پڑے ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ حال ہی میں آپ کے چیف جسٹس نے کہا ہم ٹیکس کا 1-1 روپیہ واپس لے کے آئیں گے۔ مطلب بے شرمی کی اور جھوٹ اور ڈھٹائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تم 14 سال سے تو جج ہو اور 1.25 سال سے تم چیف جسٹس ہو۔ بے شرمی کی انتہا ہے کہ تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ اب تک تم کتنا پیسہ واپس لائے۔ اب تو تمہاری ریٹائرمنٹ میں اور روانہ ہونے میں 4 مہینے رہ گئے۔
जिसके बाद फैसल रजा आबदी को इस्लाम आबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है। उन पर तौहीनी अदालत केस के अलावा भी मुकदमात हैं। अदालत ने उन्हें 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया है। फैसल रजा आबदी जैसे लोग वतन अजीज की सलामती के लिए खतरा हैं। उस पर हाथ डाला गया है तो उसकी अच्छे तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग से लेकर शाम व यमन के महाजों पर नौजवानों को भर्ती करके भेजने जैसे बहुत सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा। एक पुरअमन, महफूज और बैरूनी रेशा दवानियों से पाक पाकिस्तान के लिए ये भारी पत्थर उठाना पड़ेगा। हर गद्दार को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। दुनियाए उर्दू का दरख्शां सितारा विसाल उर्दू।